بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بیٹا کورس نیم از مائکرو اکنامکس اینڈ ٹوڈے آور ٹاپک از لا آف ڈیمانڈ، جسے ہم قانون طلب کہتے ہیں۔ قانون طلب کے بارے میں ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ طلب سے کیا مراد ہے، واٹ از ڈیمانڈ۔ عام حالات میں تو طلب سے مراد کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا لی جاتی ہے، خواہش لی جاتی ہے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی آرزو لی جاتی ہے۔ لیکن اکنامکس میں طلب سے مراد کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ڈیمانڈ انکلوڈ ٹو تھنگز ان اکنامکس، نمبر 1 will to purchase اینڈ نمبر 2 پاور ٹو پرچیز، یعنی کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ اور کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی یا خریدنے کی قوت۔ جب یہ دونوں کنڈیشنز فلفل ہوں گی، جب یہ دونوں کنڈیشنز سیٹسفائیڈ ہوں گی، جب یہ دونوں کنڈیشنز پوری ہوں گی تو اس وقت اکنامکس میں ڈیمانڈ کہلائے گی، ادروائز ڈیمانڈ نہیں کہلائے گی، اسے وش کا نام دیا جائے گا۔ سو اس سے ہمیں پتہ چلا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے ڈیمانڈ اینڈ اے وش، یعنی ایک خواہش اور طلب میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ جب دونوں کنڈیشنز فلفل نہیں ہوگی تو پھر وہ خواہش کہلائے گی، لیکن جب دونوں کنڈیشنز فلفل ہو جائیں گی، ول ٹو پرچیز بھی کنڈیشن فلفل ہوگی، پاور ٹو پرچیز بھی فلفل ہوگی، تو اسے ڈیمانڈ کا نام دیا جائے گا۔ اب ہم لا آف ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ ادر تھنگز ریمیننگ سیم، if there is an increase in price of a commodity then its quantity demanded will be contracted and vice versa۔ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے جب کسی بھی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی مقدار طلب سکڑ جاتی ہے، یعنی جب کسی بھی چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی مقدار طلب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور جب کسی بھی چیز کی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے تو اس کی مقدار طلب میں اضافہ واقع ہو جاتا ہے۔ اب ہم اسی قانون طلب کو، لا آف ڈیمانڈ کو، اگر ایک فنکشن کی مدد سے ریپریزنٹ کریں تو یہ فنکشن یہ بنے گا کیو ڈی از اے فنکشن آف پرائس، جس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کیو ڈی ہے وہ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ پی ہے وہ پرائس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، جسے قیمت کہتے ہیں، اور جو کیو ڈی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور جو پرائس ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ جب کسی بھی چیز کی پرائس انکریز ہوگی، کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ڈیکریز ہو جائے گی، اور جب کسی بھی چیز کی پرائس ڈیکریز ہوگی، کوانٹٹی ڈیمانڈڈ انکریز ہو جائے گی۔ سو اٹ مینز دیر از نیگیٹو ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ، یعنی کسی بھی چیز کی قیمت اور مقدار طلب کے درمیان منفی تعلق پایا جاتا ہے۔ اب ہم ازمپشنز کی بات کرتے ہیں جنہیں ہم مفروضات کہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اکنامکس ساری ازمپشنز پہ بیس کرتی ہے۔ اکنامکس میں کوئی ایسا لا نہیں ہے، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کوئی ایسی تھیری نہیں ہے جس میں ازمپشنز نہ ہوں۔ نمبر 1 ازمپشن ہے نو چینج ان پاپولیشن، یعنی قانون طلب کے درست ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دیر از نو چینج ان پاپولیشن، اٹ مینز دا پاپولیشن از کانسٹنٹ، یعنی آبادی ساکن ہے، اس میں کوئی اضافہ یا کمی واقع نہیں ہوتی۔ نمبر 2 نو چینج ان انکم آف دا کنزیومر، یعنی صارف کی آمدنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، یعنی صارف کی آمدنی ساکن رہے، مستحکم رہے، اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہ آئے۔ نمبر 3 نو چینج ان پرائس آف سبسٹیٹیوٹ، یعنی متبادل اشیاء کی قیمت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، جیسی ہے ویسے کی ویسے ہی رہے اس کی قیمت۔ اگر اس کی قیمت میں تبدیلی واقع ہو گئی، چینج آ گئی، پرائس آف سبسٹیٹیوٹ چینج ہو گئی، تو لہٰذا پھر لا آف ڈیمانڈ درست ثابت نہیں ہوگا۔ نمبر 4 نو چینج ان ویدر کنڈیشن، یعنی موسمی صورتحال بھی جیسی ہے ویسے کی ویسی رہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، تو پھر قانون طلب درست ثابت ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ نمبر 5 نو چینج ان فیشن، یعنی فیشن کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، اور لاسٹ پہ جو ازمپشن ہے نو چینج ان ہیومن بیہیویئر،
یعنی انسانی رویے کے اندر بھی کوئی تبدیلی جب تک واقع نہیں ہوگی اس وقت تک قانون طلب درست ثابت ہوگا، ادروائز قانون طلب درست ثابت نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ تھی اس کی ازمپشنز۔ اب ہم لا آف ڈیمانڈ کی اسکیجول کے اوپر چلتے ہیں، ٹیبل کے اوپر چلتے ہیں۔ ایک ٹیبل کی مدد سے ہم لا آف ڈیمانڈ یا قانون طلب کی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ اس اسکیجول کے اندر ہم نے ایک لیفٹ سائڈ پہ جو پورشن ہے اس میں پرائس کو ظاہر کیا ہے، اور جو رائٹ سائڈ پہ ہے وہاں پہ ہم نے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کو شو کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے پاس پرائس $2 تھی تو ہم 20 یونٹس آف اے کموڈٹی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ جب ہمارے پاس پرائس 2 سے بڑھ کر 4 ہو گئی تو ہمارے پاس کوانٹٹی ڈیمانڈڈ 20 سے کم ہو کے 18 ہو گئی، اور جب پرائس 4 سے 6 ہوئی تو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ 18 سے 16 ہو گئی۔ یعنی ہمیں پتہ چلا کہ جیسے جیسے اوپر سے نیچے پرائس بڑھتی چلی جا رہی ہے ویسے ویسے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے نیچے سے اوپر پرائس کم ہوتی جا رہی ہے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ اسکیجول کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ سو اٹ مینز if there is an increase in price of a commodity, so the quantity demanded of that commodity is contracting۔ یعنی نیگیٹو ریلیشن شپ ہے پرائس اور کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کے بٹوین، اسے ہم قانون طلب کا نام دیں گے، یعنی ان کے درمیان منفی تعلق پایا جاتا ہے۔ اب ہم اسی چیز کو ایک ڈائیگرام کی مدد سے شو کرتے ہیں۔ ڈائیگرام میں ہم نے ایکس ایکسس پہ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کو لیا ہے، وائی ایکسس پہ ہم نے پرائس کو لیا ہے۔ جب ہم نے ایکس ایکسس پہ مقدار طلب کو لیا ہے، وائی ایکسس پہ ہم نے پرائس کو لیا ہے۔ جب ہم نے ڈیمانڈ کرو ڈرا کیا تو ہمارے سامنے یہ نیگیٹو سلوپ ڈیمانڈ کرو بن رہا ہے، جو کہ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ جیسے جیسے اس چیز کی پرائس انکریز ہوگی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ کم ہوتی چلی جائے گی، اور جیسے جیسے پرائس ڈیکریز ہوگی کوانٹٹی ڈیمانڈڈ زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ سو دیر از نیگیٹو ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ کوانٹٹی ڈیمانڈڈ۔ اسی لیے جو ڈیمانڈ کرو ہے آپ کے سامنے بلو کلر کا کرو شو ہو رہا ہے، اس کا نیگیٹو سلوپ ہے، کیونکہ ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ نیگیٹو ریلیشن شپ کی وضاحت کرتا ہے، منفی تعلق کو بیان کرتا ہے کس کے درمیان؟ قیمت اور مقدار طلب کے درمیان۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر قانون طلب لاگو نہیں ہوتا۔ There are some limitations of law of demand۔ نمبر 1، rare things۔ جو نایاب اشیاء ہوتی ہیں ان کی بے شک جتنی مرضی قیمت بڑھتی چلی جائے لوگ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہی رہتے ہیں، اس کی ڈیمانڈ میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ ایسی کوئی چیز ہے جو نایاب ہو چکی ہے، ریئر ہے، مثال کے طور پر اگر ہیرے کی بات کریں وہ نایاب ہے، ہر کسی بندے کے پاس ہیرا اویلیبل نہیں ہے۔ جب ہیرے کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کی ڈیمانڈ بھی لوگ زیادہ ہی کر رہے ہیں، ڈیمانڈ میں کمی واقع نہیں ہو رہی۔ سکیرس تھنگز، کم یاب اشیاء، ایسی اشیاء جن کی رسد کم پائی جائے، یعنی طلب بے شک بڑھتی چلی جائے، جو کم یاب ہوں یعنی اویلیبل نہ ہو، آسانی سے دستیاب نہ ہو۔ اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ مستقبل قریب میں اس چیز کی قیمت اور زیادہ بڑھ جانی ہے تو قیمت بڑھنے کے باوجود لوگ اس کی ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پریشیس گڈز جنہیں قیمتی اشیاء کہتے ہیں ان کے اوپر بھی قانون طلب لاگو نہیں ہوتا۔ لاسٹ پہ آ گیا گفن کموڈیٹیز جنہیں ہم گفن اشیاء کہتے ہیں، جس کا تصور ہمیں سر رابرٹ گفن نے دیا تھا۔ گفن گڈز کے اوپر بھی لا آف ڈیمانڈ لاگو نہیں ہوتا، یہ لا آف ڈیمانڈ کی لیمیٹیشنز میں آتا ہے۔ جی بچے، ہیو یو اینی کوسچنز؟ اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ۔